حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام باغ کا رکھوالی تھا، روٹی کھا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھا تو ویسا ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو چکا تو اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے دریافت کیا، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے عرض کیا، آقا تم نے کیا دیکھا؟ فرمانے لگے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتے تھے ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو دے دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سال سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنا ساتھی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجہ کی چیز بھی بہت کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا، مجھے اللہ جل شانہ سے اس کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی ایک غرض لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا ارشاد ہے؟ ضرور فرما دیں۔ کیا ارشاد ہے؟ ضرور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لیں۔ فرمانے لگے کہ میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا۔ قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عذر کیا کہ وہ بچپن سے ہماری ہی پاس پلا ہے، اس کی جدائی شاق ہے، یعنی مشکل، اس کی جدائی شاق ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اس کو بھی ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالی شانہ آپ کو یہ خریداری مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ البتہ مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج ہوا کہ انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نذر ہے۔ اس غلام نے عرض کیا کہ پھر آپ گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں پر وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر اور بھی تعجب ہوا اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کے غلاموں کے کارنامے تھے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ خدام ساتھ تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا۔ خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا۔ اس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی کھانے کی تواضع کی۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لو چل رہی ہے؟ جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے، جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، یعنی گزرے ہوئے دنوں کو۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا جو سورہ الحاقہ میں
ہے حق تعالی شان جتنی جنتی لوگوں کو فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو مزہ کے ساتھ ان اعمال کے بدلہ میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانہ میں دنیا میں کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، اس کو ہم کاٹیں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سردار کو کیا خبر ہوگی، اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَإِنَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ فَإِنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مالک الملک کو دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما تعجب اور مزے سے بار بار فرماتے تھے، اور چرواہا کہتا ہے این اللہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما شہر میں واپس تشریف لائے تو اس غلام کے آقا سے اس غلام کو اور بکریوں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا، اور بکریاں اسی کو ہیبہ کر دیں۔ یہ اس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ ان کو جنگل میں بھی یہ فکر تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ہم اچھے عمل کرنے کی اور اپنی فکر اور اپنی عظمت جلال کبریائی کی ہم سب کو دھیان نصیب فرمائے۔